بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 3-4 سال سے پاکستان میں ہر ماہر معیشت ایک ہی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کے باقی سیکٹرز کی نسبت ریئل اسٹیٹ سیکٹر گرو کر رہا ہے۔ یقینی طور پہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے۔ اگر اسے ہم پازیٹیو سینس میں لیتے ہیں تو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں۔ ساہیوال ایک چھوٹا شہر ہے اور ساہیوال میں اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد بھی تھوڑی ہے، لیکن اگر ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو تھوڑا سا آرگنائز کریں اور گورنمنٹ کے ہمارے ڈپارٹمنٹس جو پہلے بھی ہمارے لیے بڑے سپورٹیو ہیں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں، گورنمنٹ کے دفاتر میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے کچھ کشن پیدا ہو، تو پاکستان میں اس سے اچھی معاشی ترقی کہیں اور ممکن نہیں ہے۔ میں اس میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہم بہت خوش تھے، مجموعی طور پہ ملک میں ایک بڑی گڈ نیوز آئی کہ تقریباً $3.25 بلین IMF نے ہمیں لون جو ہے وہ اپروو کر دیا، جس میں سے $1.1 بلین اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں ان کی پہلی خواہش ہوتی ہے پاکستان میں اپنا گھر بنانا۔ اگر ساہیوال جیسے شہر سے صرف 10,000، میرے دوبارہ یہ بات نوٹ کریں، صرف 10,000 پاکستانی ہمارے اوورسیز بھائی ایک 10 مرلے کا گھر لے لیں تو جو آج کل تقریباً $3 کروڑ مالیت کا ہے، تو پاکستان $1 بلین کا زر مبادلہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ اس 10 مرلے کے گھر کی خواہش ہر اوورسیز پاکستانی کو ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ اسے کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ مکمل فیسلٹیز ہوں، جہاں پہ NOC اپرووڈ سوسائٹی ہو، گیٹڈ کمیونٹی ہو، اور قبضہ مافیا سے وہ بچ سکے اور پرسکون طریقے سے اس کی فیملی رہ سکے، یا اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ گرو کر سکے، تو وہ ڈیفینیٹلی انویسٹ کرے گا۔ اگر 10,000 پاکستانی، صرف 10,000 پاکستانی ایک 10 مرلے کا گھر لیتے ہیں، یہ 5,000 کنال زمین بنتی ہے، جو بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو $1 بلین ریونیو اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ لون نہیں ہے، یہ ریونیو ہے۔ اور ان 10,000 گھروں کی رجسٹری کے مد میں جو گورنمنٹ کو ٹیکس اکٹھا ہونا ہے وہ 18 ارب روپے ہے۔ اس 18 ارب روپے سے اسی ڈویژن میں، اسی ڈسٹرکٹ میں، ساہیوال میں، جہاں پہ اوورسیز پاکستانی نہ ہونے کے برابر ہیں، ہم کالج، یونیورسٹی، ہاسپٹل اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا سکتے ہیں۔ اس 10,000 گھروں میں اگر فی گھر ہم 8 لوگ بھی لگائیں تو محض 80,000 لوگ اکوموڈیٹ ہوتے ہیں۔ گھروں کی قلت پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو میری ارباب اختیار سے درخواست ہوگی کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ایک پوٹینشل اور گروتھ والا سیکٹر سمجھتے ہوئے اس کے لیے پازیٹیولی سوچیں۔ یہ وہ واحد سیکٹر ہے، آپ دیکھیں کہ تقریباً 40 کے قریب انڈسٹری جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے گرد گھومتی ہے، اور یہاں پہ کس قدر آپ کو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، کس قدر آپ کی انڈسٹری اور آپ کی اکنامک گروتھ جنریٹ ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو گھروں کی شارٹیج دہائیوں سے چلتی آ رہی ہے، اس میں کتنا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ اور گورنمنٹ کو خود بھی اس سیکٹر میں کوئی پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آرگنائزڈ طریقے سے اچھے ڈیولپرز اور اچھے ریئل اسٹیٹ کے فیلڈ میں کام کرنے والوں کو صرف تھوڑا سا سپورٹ کرنا ہے۔ اور پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ کے شعبہ میں پچھلے 1 دہائی میں ترقی ہوئی ہے، اگلے 5 سالوں میں ترقی کی رفتار 5 گنا بڑھ سکتی ہے۔ پاکستان میں سینٹرل پنجاب سے جب آپ نارتھ پنجاب کی طرف جاتے ہیں تو بہت سارے شہر، گجر خان، جہلم، گجرات، گجرانوالا، یہاں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، اور یہ سبھی لوگوں کی پہلی خواہش، جو بھی ورکر، جو بھی سیمی سکلڈ بندہ یا سکلڈ لیبر جو باہر جا رہی ہے، یا کوئی پروفیشنل یا کوئی ہائیلی سکلڈ بندہ بھی باہر جاتا ہے، تو اس کی پہلی خواہش پاکستان میں اپنا گھر بنانا ہوتی ہے۔ تو 10 مرلے کا گھر ایک معمولی چیز ہے ایک اوورسیز پاکستانی کے لیے جو 4 سے 5 سال کسی بھی ملک میں اپنا کام کر رہا ہے۔ تو خدارہ اس سیکٹر کے متعلق سوچیں۔ یہ سیکٹر آپ کے انفراسٹرکچر کو بھی تقویت دے گا، یہ سیکٹر آپ کو بھی وہ ریونیو جنریٹ کر کے دے گا جو لون نہیں ہے، جس کو واپس نہیں کرنا۔ سکھیرا ڈیولپر ساہیوال میں جس دن سکھیرا ڈیولپر نے قدم رکھا تھا، اس دن سے لے کے آج تک سکھیرا ڈیولپر تقریباً ساہیوال میں انہی اوورسیز پاکستانیوں کو
بیش بہا سہولیات کے ساتھ بہترین گھروں کی بہترین اسکیمیں ڈیلیور کر چکا ہے. مجھے امید ہے میرا یہ میسج انشاءاللہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ نظر رکھنے والوں اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو پروموٹ کرنے والے تمام احباب اختیار کی نظر میں آئے گا. تھینک یو، جزاک اللہ، اللہ حافظ.